السلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ حضرات، اس مختصر سے پروگرام میں مختصر سی باتیں پیش کرنی ہیں امانت کے سلسلے میں۔ امانت کا جو عام مفہوم ہے، جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، وہ معنی یہ ہے کہ ہم روپیہ پیسہ یا کوئی چیز کسی کے پاس رکھ دیں امانت کے طور پر، تو وہ شخص اس امانت کی حفاظت کرے، اور جب آپ اس سے طلب کریں تو وہ شخص وہ امانت پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کو واپس کر دے۔ امانت کا یہی مفہوم اور معنی عام ہے، اور یہی ہم اور آپ سمجھتے ہیں، لیکن امانت کے معنی میں، امانت کا لفظ جو عربی کا ہے، اس کے معنی میں بڑی وسعت ہے۔ امانت میں ہر وہ چیز شامل ہے، ہر وہ ذمہ داری، جو ذمہ داری ہم قبول کرتے ہیں یا جو ذمہ داری ہمارے اوپر ڈال دی جاتی ہے، ان ذمہ داریوں کو نبھانا، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا، یہ بھی امانت ہے۔ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں ہم اللہ کی الوہیت اور رسول کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، اور اللہ کی الوہیت، اللہ کو معبود ماننا اور اللہ کے رسول کی رسالت کو تسلیم کرنا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو مانیں، اس پر عمل کریں۔ گویا ہم نے اس کلمے کا اقرار کر کے اپنے ذمے یہ ذمہ داری عائد کر لی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو تسلیم کریں گے، چاہے اس بات کا تعلق عقائد سے ہو، عبادات سے ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق اخلاق سے ہو، ان ساری باتوں کو ہم مانیں گے۔ یہ ہم اقرار جب کرتے ہیں کلمے کا، تو کلمے کا تقاضا اس بات کا ہے کہ ہم ان ساری باتوں پر عمل کریں۔ یہ ساری باتیں امانت میں شامل ہیں، اور ان ساری باتوں کی یاد دہانی کے لیے، تذکیر کے لیے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا رہا، انہی امانتوں کی یاد دہانی کے لیے۔ اور چنانچہ سارے نبیوں نے ان چیزوں کو، شریعت کے ان سارے احکام کو جو ہمارے ذمہ امانتیں ہیں، ان کی یاد دہانی کرائی ہے، اور اللہ کا بار بار اللہ کے تقوی پر ابھارا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ کا تقوی، مفسرین نے اس کی تفسیر یہی کی ہے کہ اللہ کا تقوی یہ ہے الامتثال بالاوامر والاجتناب عن النواہی، کہ جو بھی حکم دیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے، اس کو بجا لایا جائے، جس سے روکا ہے اس سے رک جایا جائے، اور یہی وہ ساری امانتیں اس میں شامل ہیں۔ چنانچہ مختلف انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فاتقوا اللہ وأطیعون کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ سارے انبیاء نے اپنی قوم کو
اللہ کے تقوی کی یاد دلائی ہے کہ اللہ کا ہر حکم ماننا ہے تمہیں، اللہ کے رسول کا حکم تمہیں ماننا ہے، اور اس بات میں میری اطاعت کرنی ہے، میں جو تقوی کی بات کہہ رہا ہوں۔ تو سارے انبیاء نے اس کی جو ہے تلقین کی ہے، اس کی تذکیر کی ہے، اپنی قوم کو اس جانب رہنمائی کی ہے، اور خصوصی طور پر توحید کی جو امانت ہے، اللہ کو ایک ماننے، ایک جاننے کی جو امانت ہے، اس امانت کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دیا ہے، اور نبی سے یہ کہا ہے کہ یہ حکم اپنی امت کو پہنچائیں۔ ہر نبی کو وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ تو توحید کی امانت کی یاد دہانی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کی۔ تو امانت کے مفہوم اور معنی میں پورا گویا دین شامل ہے، شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ سارے احکام امانت میں شامل ہیں، اور یہی عام معنی جو آیت شروع میں پڑھی گئی ہے، اس آیت میں جہاں امانت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، وہاں امانت کا یہ وسیع معنی ہی مراد لیا گیا ہے۔ وہاں امانت کا معنی وہ مالی امانت صرف مراد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ کہ ہم نے امانت کو آسمان پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا تو اس امانت کو اٹھانے سے انہوں نے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور ڈر گئے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہہ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ یہ آسمان، زمین، پہاڑ یہ غیر ذی روح ہیں، ان پر امانت پیش کرنے کا کیا معنی ہے؟ تو یہ ہماری ناقص سوچ ہے۔ جتنی کائنات کی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے شعور رکھا ہے، اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ دنیا کی کائنات کی ہر چیز اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ اس سلسلے میں ایک واقعہ یورپ کے کسی ملک میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم کئی سال تک ریسرچ کرتی رہی کہ یہ پودوں سے کچھ شعاعیں نکلتی ہیں، ان شعاعوں کا کیا مطلب ہے؟ ان شعاعوں کو کیچ کر کے اور ان شعاعوں کو کاغذ پر انہوں نے کیچ کیا، اور کیچ کرنے کے بعد اس کا اسٹڈی وہ کرنے لگے، دراسہ کرنے لگے کہ کیا چیز ہے یہ، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دنیا کے اور ملکوں میں ایسی جو ہے سوسائٹیوں کے پاس وہ ریسرچ بھیجا گیا، اتفاق سے کسی اس میں ایک کوئی مسلمان سائنسداں تھا، اس نے کہا کہ اس میں تو اللہ لکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز، یہ حقیقت آج سے بہت پہلے 1400 سال پہلے ہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ کائنات کی ہر چیز اللہ اللہ کہتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے۔ چنانچہ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ جو ٹیم ریسرچ کر رہی تھی وہ اسلام لے آئی۔ تو کائنات کی ہر چیز میں احساس اور شعور ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ ہم اپنی ناقص عقل سے اسے نہ سمجھ پائیں،
تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پر اس دین کے احکام کو، شریعت کے احکام کو پیش کیا۔ وہ سب ڈر گئے کہ ہم اس کو ادا نہیں کر پائیں گے، انہوں نے معذرت کر لی، انکار کیا، کہا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن انسان نے اسے قبول کر لیا، اسے اٹھا لیا۔ انسان جلد باز تھا، جلد بازی میں سوچا کہ ان احکام پر، شریعت پر اگر ہم عمل کریں گے تو اس کی بڑی ساری فضیلت ہے، وہ فضیلت ہم حاصل کر لیں گے، اور اسی بنا پر انسان کو یقیناً دوسری تمام مخلوقات پہ فضیلت دی گئی، انسان افضل المخلوقات مانا گیا۔ تو امانت کا مفہوم اس آیت میں عام مفہوم ہے، یعنی پوری شریعت کے سارے احکام پیش کیے گئے تھے، صرف مالی امانت نہیں پیش کی گئی۔ اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ امانت کی صفت سارے انبیاء میں پائی جاتی ہے۔ مختلف انبیاء کے اقوال اللہ تعالیٰ نے نقل کیے ہیں، مختلف انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور اس میں ہر جگہ یہی کہا گیا انی لکم رسول امین، کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ تقوی کا حکم دیا اور یہ کہا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں پوری امانت داری کے ساتھ، میں امانت دار رسول ہوں، میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں، اللہ کا پیغام پوری امانت کے ساتھ تمہارے پاس پہنچانے والا ہوں۔ تو یہ امانت کی صفت سارے انبیاء میں پائی جاتی ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ امانت کا وصف شروع سے پایا گیا۔ آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، نبوت آپ کو نہیں ملی تھی، اس کے باوجود بھی آپ مکہ والوں کے درمیان امین اور صادق کے لقب سے معروف تھے، آپ کی امانت داری ان کے ہاں معروف تھی۔ اور چنانچہ سیرت میں آتا ہے کہ مکہ والے جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کیے اور حجر اسود کو اس کی جگہ نصب لگانے کا موقع آیا تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ عزت اور شرف کا کام میرے ہاتھ سے انجام پائے۔ لوگوں میں شدید اختلاف ہوا اور یہاں تک ہوا کہ لڑائی نہ ہو جائے آپس میں، لیکن یہ بات طے ہوئی کہ کل خانہ کعبہ میں صبح جو سب سے پہلے پہنچے گا وہ جو فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ مان لیا جائے۔ چنانچہ دوسرے دن صبح سب سے پہلے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی نبی نہیں ہوئے تھے، آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، آپ پہنچے، اور بعد میں جب مکہ والے پہنچے تو آپ کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوئے، اور ایک بارگی ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ امین آ گئے، صادق آ گئے، اب یہ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہمیں منظور ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت و دانائی کے ساتھ ایسا فیصلہ کیا جو سب کو منظور ہوا۔ آپ نے کہا کہ ایک چادر لائی جائے، اور چادر لائی گئی، اور کہا، اور آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر اس میں رکھا، کہا کہ سارے قبیلے کے جو سردار ہیں وہ سب چادر کے کنارے کنارے پکڑیں، اور یہ عزت و شرف میں گویا سب شامل ہو جائیں۔ وہ اٹھا کر کے لائے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر کے حجر اسود کی جگہ جہاں لگانا تھا وہاں لگا دیا۔ تو نبوت سے پہلے بھی آپ امین تھے، امانت دار تھے، اور وہ امانت ہر طرح کی آپ میں پائی جاتی تھی۔ اور نبوت کے بعد تو نبوت اور رسالت کی جو امانت آپ کو سونپی گئی، اس امانت کو بھی آپ نے کما حق ادا کیا، اس کا پورا پاس و لحاظ رکھا،
اور نبوت کے بعد جب آپ نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دی تو مکہ والے آپ کے شدید دشمن ہو گئے. صحابہ کو جو لوگ اسلام لے آ رہے تھے انہیں ستایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، مختلف طریقے سے ستایا. آپ کے راستے میں کانٹے رکھے گئے، آپ کے اوپر جو ہے اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھ دی گئی، مختلف طریقے سے ستایا گیا، یہاں تک کہ آپ کے قتل کی سازش ہو گئی. اتنی شدید دشمنی. لیکن اس دشمنی کے باوجود بھی آپ غور کیجئے کہ مکہ والے وہ جو آپ کے دشمن تھے وہی دشمن آپ کی امانت داری پر انہیں اتنا بھروسہ اور یقین تھا کہ اس ساری دشمنیوں کے باوجود بھی مکہ والوں کی امانتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی. اور ہجرت کے موقع پر جب آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا رہے تھے اس وقت بھی مکہ والوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر کے آپ ہجرت کے لیے نکلے اور کہا کہ میرے چلے جانے کے بعد یہ ساری امانتیں مکہ والوں کے حوالے کر دینا. تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی امانت داری پائی گئی. خلاصہ یہ ہے کہ امانت کا چاہے مفہوم مالی امانت لیا جائے یا امانت کا وسیع مفہوم جو پوری شریعت پر عمل ہے وہ لیا جائے، یہ بہت ضروری چیز ہے. اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے اور غور کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی سرخرخ رکھے اور آخرت میں بھی ہمیں نجات دے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.